باب فی تعظیم حرمات المسلمین۔ باب شروع ہوا ہے کہ احترام مسلم کتنا ضروری اور اہم ہے۔ احترام اور اس کے لیے آیات بھی لائی گئی تھیں اور احادیث بھی آ رہی ہیں۔ ایک حدیث جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے گزری ہے، اس میں بڑی صراحت کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے اور مثال دے دے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا ہے۔ اس کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے کہ مزید معلومات حاصل کی جائیں کہ احترام مسلم میں کیا ضروری ہے اور کیا نہیں ضروری ہے۔ ایک ایک چیز کو مثال دے دے کے واضح کر کر کے مسلمانوں کو پیغام کی شکل میں، وصیت کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ دوسری حدیث وعن یزید بن شریک رضی اللہ عنہ رحمهم اللہ قال رأيت عليا رضی اللہ عنہ على المنبر يخطب فسمعته يقول لا والله ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا۔ یزید ابن شریک یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے جناب حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو منبر پر تشریف فرما دیکھا، آپ خطبہ دے رہے تھے، میں نے آپ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا تو اس وقت آپ فرما رہے تھے کہ خدا پاک کی قسم کتاب اللہ کے بعد ہمارے پاس کوئی اور دوسری کتاب نہیں ہے جس کو ہم پڑھیں، جس سے ہم سبق حاصل کریں، جس سے ہم سیکھیں سمجھیں، سوائے ایک اللہ کی کتاب کے کوئی بھی دوسری چیز نہیں۔ اور یہ جو صحیفہ میرے ہاتھ میں ہے یہ ہے۔ اور پھر اس کو آپ نے کھولا، اس کو لوگوں کے سامنے کھول کے رکھا تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو موقع سے آپ بیان کرتے۔ آپ جب کھولا اس کو تو جو اونٹ دیت میں دیے جاتے ہیں ان کی عمروں وغیرہ کے بارے میں تھا کہ جو اونٹ دیت میں دیے جائیں ان کی کیسی صحت ہونی چاہیے، کیسی عمر ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، بس۔ اور کچھ جو مجروحین ہوتے ہیں ان کے سلسلے کی دیت کے بارے میں چیزیں تھیں، اور کوئی اور مزید چیز اس میں نہیں تھی۔ وفی ہے اسی، اور اس میں یہ بھی ایک چیز تھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذمة المسلمین واحدہ یسعى بها ادناهم فمن اخفر مسلما فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داریاں یکساں ہیں۔ یہ تمام مسلمان جو ہیں وہ حق رکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کی ذمہ داری کو لے سکتے ہیں، کوئی بھی چیز اگر چاہیں تو اس کی ذمہ داری کو وہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ذمہ داری لینے کے لائق ہے، کوئی مسلمان ذمہ داری لینے کے لائق نہیں ہے۔
تو جو مسلمان بھی چاہے کسی کی ذمہ داری لے تو وہ لے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تمام مسلمان برابر ہیں۔ بھائی تمام مسلمان جو بھی ہیں دنیا میں سب برابر ہیں، نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے، نہ کوئی خاندان کے اعتبار سے یا دوسرے اعتبارات سے، کوئی اونچ نیچ دین میں نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، سب میں برابری ہے۔ تو جو شخص بھی ہو، جو شخص بھی چاہے وہ اپنی ذمہ داری کو لے سکتا ہے، بس یہ کہ ذمہ داری کا پورا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ذمہ داری اگر آپ نے لی ہے تو اس ذمہ داری کا پورا کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ فمن اخفر مسلما، جس نے بھی بدعہدی کی اور ذمہ داری کو اٹھانے کے بعد اس کو پورا نہیں کیا تو اس کے لیے سخت اللہ کے یہاں سے وعید ہے۔ فرمایا ایسا جو ذمہ داری لے اور پھر اس کو پورا نہ کرے، بدعہدی کرے، فعلیہ لعنت اللہ، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، اور تمام کے تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ایسا شخص اللہ کے یہاں کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ جو بدعہدی کرے، جو ذمہ داری لینے کے بعد ذمہ داری کو پورا نہ کرے، وہ اللہ کے یہاں بہت سخت وعید کا وہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ ایسے شخص کے ساتھ اللہ کے یہاں قیامت کے دن یہ ہوگا، نہ اس کے فرائض قبول ہوں گے نہ اس کی نفلیں قبول ہوں گی۔ آدمی بہت آرام سے ہر چیز سوچ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اور علم میں گہرائی نہیں ہوتی، تمام بےایمانیاں کرتا ہے، تمام برائیاں کرتا ہے، نماز کی بھی پابندی کرتا ہے، نماز کی بھی بڑی پابندی کرتا ہے۔ یہ سب نمازیں اس کی منہ پہ ماری جائیں۔ معاملات میں بھی صاف ہونا ضروری ہے، بےایمانی بھی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس آپ نے نماز روزہ کر لیا، جیسے ہندو دیو مالا ان میں ہوتا ہے کہ ساری بےایمانی کر رہے ہیں، اور جا کے گھنٹہ بجا کر ایک بار دنوت کیا اور پھر سب کچھ معاف ہو گیا اور سب کچھ صحیح ہو گیا۔ سوچے یہ پوجا بھگوان کے لیے ہے اور بےایمانی اپنی جگہ ہے۔ تو ایسے ہی بہت سے مسلمان بھی شاید ان کے دلوں میں یہ رہتا ہے کہ بس اللہ کو راضی، نماز سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ نماز سے نہیں راضی ہوتا، صرف نماز سے اللہ راضی نہیں ہوتا، معاملات میں صفائی سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، بےایمانی سے سب سے زیادہ اللہ کو نفرت ہے۔ آپ بےایمانی کر رہے ہیں، حق مار رہے ہیں، دوسرے کے حقوق دبائے ہوئے ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں، ہرگز آپ کی نماز قبول نہیں ہو رہی، ہرگز آپ کی نماز اللہ کے قبول نہیں ہو رہی، یہ سب ضائع جا رہا ہے آپ کا۔ تو یہ فرمایا ایسے شخص کا نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ حدیث ہیں، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح سے ہے، جیسے ایک بلڈنگ ہوتی ہے، سب چیزیں مکس کی جاتی ہیں اور اس کے بعد اینٹیں سے جوڑے جاتے ہیں، مسالے سے جوڑے جاتے ہیں، اس کے بعد اس سے بلڈنگ تیار ہوتی ہے اور پھر ایک مضبوط بلڈنگ کی شکل میں وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو فرمایا یہی مومن کی مثال ہے، ایسے ہی مومن کو ہونا چاہیے۔ مومن ایک دوسرے سے جڑ کر اس کو مضبوط و مستحکم طاقت بننا چاہیے، یہ نہیں کہ سب الگ الگ اپنی ڈھبلی بجا رہے ہیں۔ ہر ایک کو جڑ کے رہنا چاہیے، ہر ایک کو مل کے طاقت بنا کے رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو تنہا سب لوگ نقصان پہنچا کے ختم کر دیں۔ آپ جڑ کے رہیں گے تو طاقتور رہیں گے، آپ جدا رہیں گے تو کمزور رہیں گے۔ تو فرمایا مومن کی مثال ایسے ہی ہے،
مومن کے لیے ایک بلڈنگ کی طرح، ایک عمارت کی طرح سے ہے جس کا بعض کو مضبوط کرتا ہے، طاقت باہم پہنچاتا ہے۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنین کی مثال یوں سمجھو کہ مومنین جو ہیں وہ آپس میں محبت کرنے میں، اور ایک یعنی محبت کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ زبانی محبت نہیں، معاون کی حیثیت سے، اس کا ساتھ دینے کے اعتبار سے فرمایا کہ آپس میں محبت کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے میں، سہولت کا معاملہ کرنے میں، اس کا تعاون کرنے میں، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، اور اس کے ساتھ شفقت کا، ترحم کا معاملہ کرنے میں ایک جسم کے معنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جسم کو بنایا ہے، ایسے ہی پوری جماعت مومن جو ہے یہ بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے، جیسے ہاتھ، دماغ، آنکھیں کچھ دیکھتی ہیں اور پھر اس کے بعد دماغ کو میسج جاتا ہے، اور پھر دماغ کچھ سوچتا ہے، اور پھر دماغ ہاتھ پیر کو میسج دیتا ہے، جیسا معاملہ ہوتا ہے ایسے ہی ایمان والوں کا بھی حال ہونا چاہیے کہ بالکل ایک جسم کے مانند ہونا چاہیے ان کو۔ اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى، کہ ایک عضو کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بس اتنا حصہ میں تکلیف ہو رہی، باقی آپ مگن ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، کہیں ہو پاتا ہے۔ جب آدمی کو کچھ ہوتا ہے تو پورا جسم اس اثر کو قبول کرتا ہے، جیسے آپ کو بخار آ جائے یا آپ کو اور کسی طرح کی کہتے ہیں کہ بے خوابی کی کوئی شکل ہو جائے تو پورا جسم نڈھال ہو جاتا ہے، پورا جسم لاغر سا ہونے لگتا ہے، پورا جسم کی عجیب غریب حالت ہو جاتی ہے کہ بس لگتا ہے جی چاہتا ہے نہ کچھ کام کریں، نہ کسی سے بات کریں، نہ کسی سے کچھ کہیں، ایسا جسم کی حالت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی مومن کی جماعت کو جب ہمارے مسلمان بھائی کہیں دنیا میں ان کو تکلیف ہو یا مارے جا رہے ہو یا ان کو کچھ ہو رہا ہو تو ہمیں بے چین ہو کر رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ مست مگن ہو، ہماری شادیاں ہوں تو اس میں ڈی جے بج رہے ہوں اور سجاوٹیں انتہا درجے میں فضول خرچی کی شکل میں ہو رہی ہوں، تو یہ سب چیزیں یہ ہم ذہن نہیں دیتے، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے حرکت۔ سادگی آ جانا چاہیے، جب مسلمان کہیں پریشان ہو تو ہمارے اندر سادگی آنا چاہیے، جو دھوم دھام ہم کرتے ہیں اس میں کمی آ جانا چاہیے، ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے کہ ان بیچاروں کا کیا حشر ہو رہا ہے، وہاں ان بیچاروں پر کیا بیت رہی ہو۔ تو فرمایا مومن کی جماعت کو اسی انداز سے ہونا چاہیے کہ اس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم متاثر ہو کے رہ جاتا ہے۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی، یہ ساری حدیثیں آ رہی ہیں احترام مسلم کے ذیل، تو فرمایا کہ مسلمان کا بھائی،
اب بھائی کا بھائی کے اوپر کیا حق بنتا ہے؟ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے لیے اپنے کیسا ہونا چاہیے، کس انداز سے اس کی شفقتیں اور محبتیں ہونی چاہیے؟ فرمایا جب مسلمان کا بھائی ہے تو اس کو اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، زیادتی نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کے ساتھ ظلم میں شمار کیا جائے۔ اور فرمایا وَلَا يُسْلِمُهُ، اور مہلک جگہ پہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کسی مہلک اس میں اس کو سپرد نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ بھائی ہیں لیکن آپ ہر غلط کام اس کے ساتھ کر رہے ہیں، مہلک جگہوں پہ اس کو پہنچائے دے رہے ہیں، اس کی جان کو خطرے میں ڈالے دے رہے ہیں، یا اس میں وہ تمام چیزیں آ جائیں گی جیسے کسی کے لیے مخبری کر دینا، کسی کو جیل بھجوا دینا، کسی کو پولیس سے پکڑوا دینا اور پیسہ لے لینا، بڑی تگڑی یہ سب کام ہوتے ہیں۔ ایک بار بڑا مشہور ہوا تھا، کچھ مجاہدین کہیں چھپے تھے اور لوگوں نے پکڑوانے کے لیے ان کی دعوت کری، ان کی بڑی شاندار، اور ان مجاہدین کو وہاں بلایا، اور بلانے کے بعد پولیس کو بھی خبر کر دی کہ آج سب ہمارے گھر میں ہیں، آئیے تشریف لائیے، ان کو لے جائیے۔ ایسے شخص سے بدترین روئے زمین پر کوئی انسان ہے جو اس طرح کا کام، جو اپنے بھائی کو پھنسانے کے لیے پیسے کی لالچ میں جو چاہے کرے، تو مسلمان نہ تو کہلانے کا حق ہے، نہ اس کا کوئی مسلمانوں سے تعلق ہے، تو نہ اس کو کسی مہلک جگہ میں آپ چھوڑیے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو مومن اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، یوں ہی تھوڑی ضائع تھوڑی جاتا ہے کچھ، کان اللہ فی حاجتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جب آپ اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتے ہیں تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں وہ سب ضائع جا رہا ہے، آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، آپ کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جب آپ اپنے بھائی کے کام کو نپٹائیں گے، اس کے کام آئیں گے، اس کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، برے موقع پر اس کا ساتھ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کرے گا، آپ سے بڑھ کر کرے گا، وہ پروردگار عالم ہے۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً فرج اللہ عنہ بها قربة من قرب یوم القیامہ، جو کسی مومن کی کسی تکلیف کو دور کرے گا، کسی پریشانیوں کو دور کرے گا، کسی اس کے کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو اس مسئلے کو نپٹائے گا، تو فرج اللہ عنہ بها، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اس کی تکلیف کو دور فرمائیں گے، پریشانی کو دور فرمائیں گے، اور قیامت کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو، اور ظاہر ہے قیامت کی تکلیفیں تو بڑی سخت اور بہت زیادہ سنگین قسم کی ہوں گی۔ اگر دنیا کی ایک معمولی سی آپ کی زحمت یا آپ کی مدد آپ کو قیامت کی کسی تکلیف سے بچا لے، تو آپ لاکھوں بار ایسی زحمت ایسے اپنا کام کیجئے، لاکھوں بار کیجئے، تاکہ آپ کو قیامت میں کچھ جھیلنا ہی نہ پڑے۔ اور فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، جو کسی مسلمان کی سطر پوشی کرے گا، یہ کام بڑا مشکل، سطر پوشی کرنا بڑا مشکل کام، یہی تو مزے کا کام ہے، یہی تو شیطان سب سے زیادہ اس میں مزہ شیطان نے رکھا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کی برائی دیکھ کر آپ ایک دو سے بیان کر دیں، آپ کا جی چاہتا ہے کہ ڈھول لے کے نکلیں اور سب کو بتائیں، ارے وہ صاحب جن کو آپ نیک سمجھتے تھے وہ تو ایسے ہیں، ہم نے تو ان کو تو ایسا دیکھا، وہ تو اس برائی میں مبتلا تھے، وہ تو یہ ہم نے ان کے ساتھ دیکھ لیا۔ تو سب شیطان تو برے کاموں میں اس نے بڑے مزے رکھے ہیں۔ تو سطر پوشی، ارے سطر پوشی تو بڑا سخت کام ہے، مزہ تو اس میں آتا ہے سب سے بتاؤ، مزہ تو اس میں ہے سب سے بتاؤ، بے عزت کرو، سب کہیں گے ہاں ایسا تھا ایسا تھا ویسا تھا، تو آپ کہیں گے ہاں ہاں بالکل بالکل، بہت مزہ دار کام ہے، یہ خوب مزہ آتا ہے اس میں۔ اور سطر پوشی کرنا یہ بڑا مشکل کام۔ تو فرمایا جو کسی مسلمان کی سطر پوشی کرے گا سترہ اللہ یوم القیامہ،
کتنا بڑا اس کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے، معمولی اجر رکھا ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ جو کسی مسلمان کی عزت پر پردہ ڈالے گا، یعنی عزت کی باقی رکھے گا، اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اس کی برائی کو چھپائے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی برائی کو چھپائیں گے۔ جو کسی دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈالیں گے۔ اور قیامت میں عیب پر پردہ بڑھ جائے، یعنی یہ کہ آپ کو کلین چٹ ملی جا رہی ہے، آپ کو تو بالکل کامیاب اللہ تعالیٰ کرے دے رہے ہیں۔ آپ کے عیبوں کو پردہ ڈال دیا، کچھ معلوم ہی نہیں، سارے عیب آپ کے غائب ہو گئے، جو قابل سزا تھے سب ختم ہو گئے۔ اب آپ قیامت کے دن مزے ہی مزے کریں گے۔ تو یہ اللہ کے یہاں بہت بڑی چیز ہے۔ جب کسی کے اندر کوئی کمی دیکھیے تو اس کی صدر پوشی کیجیے، اس کو کسی سے بتائیے نا، اگر وہ کوئی ایسی برائی ہے تو اس کو اکیلے میں لے جا کے سمجھا دیجیے کہ بھیا یہ بری بات ہے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں اگر آپ کچھ لینا ہے تو ان چیزوں پر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ تو آپ دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالیے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی حدیث کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مومنو حسد نہ کرو آپس میں، حسد کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، حسد کر کے اپنی صحت اور اپنی اس کو خراب اور برباد نہ کرو۔ فرمایا آپس میں حسد نہ کرو۔ اب کوئی کسی کو اچھی حالت میں دیکھا، آپ کا حسد شروع ہو گیا، اب آپ کے دل میں آنے لگا کیسے ہم اس کی یہ نعمت اس سے دور کر دیں، کیسے ہم اس کو نقصان پہنچا دیں، کیسے یہ اتنی آرام اور راحت سے ہے، کیسے اس کے بعد گاڑی اور گھوڑا ہے، کیسے اس کا گھر اتنا اچھا بن رہا ہے، کہاں سے پیسے لایا۔ ارے اس سے آپ کو کیا لینا دینا، آپ سے کیا مطلب بھائی؟ کوئی اچھا گھر بنا رہا ہے، اچھی گاڑی گھوڑے سے چل رہا ہے، اچھی حالت میں آپ کو دکھ رہا ہے، ارے آپ کا بھائی ہے، خوش ہوئیے، خوش ہوئیے، مبارکباد دیجیے اور خوشی کا اظہار کیجیے، اپنے کلیجے کو بڑا کیجیے۔ اور جلیں گے، حسد کریں گے، کچھ حاصل نہیں، کچھ ہو جاتا ہے؟ حسد کرنے سے کچھ ہوتا ہے؟ اپنا خون جلتا ہے اور اس کو اللہ دے رہا ہوتا ہے، اللہ اور دیتا ہے، کچھ جاتا نہیں ہے، اور آپ اپنا خون جلاتے ہو، اپنی صحت خراب کرتے ہو، گناہ کا گناہ کماتے ہو۔ تو حسد کر کے کیا؟ ارے آپ اپنا مزاج خوش ہونے والا بنائیے، جب آپ کا بھائی اچھی حالت میں دکھے تو آپ خوش ہوئیے، اس کو مبارکباد دیجیے، دل سے مبارکباد دیجیے۔ اور آپ جلیں گے تو کوئی فرمایا آپس میں جلو نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاون بنو، اچھا کام کرو۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، اور تم تناجش نہ کرو۔ تناجش جو ہے یہ کیا ہے؟ کوئی چیز بک رہی ہے، آپ بیچ میں بلا وجہ کی دلالی کریں، معلوم کوئی بولی لگ رہی ہے، آپ بلا وجہ بیچ میں گھسے بولی لگا رہے ہیں، آپ کو نہ لینا ہے نہ دینا ہے، صرف قیمت بڑھانی ہے اور دلالی کے پیسے کمانے ہیں کہ یہ چیز ہے 50,000 کی ہے، اب ہم اس کی 60,000 کی بکوا دیں گے، 5,000 ہمیں دے دینا، 8,000 ہمیں دے دینا۔ اس کام کے لیے آپ یہ کام صرف کرتے ہیں، دلالی کرتے ہیں، لینا نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن تناجش میں آپ ہیں، بولی لگا رہے ہیں، صاحب بولی لگ رہی ہے تو آپ کو لینا دینا نہیں ہے، لگی صاحب 50,000، آپ نے کہا 55,000، اور اگر بولی یہیں چھوٹ جائے تو آپ بھی خود بھی دم دبا کے بھاگ جائیں، لینا نہ دینا۔
لیکن وہ تو بڑھانا قیمت، پھر بیچارے جس کو لینا وہ نے کہا نہیں 55 سے 56,000 56,000، فوراً آپ بولے 57,000 57,000، پھر بیچارہ لینے والا مجبوراً 58,000 59,000 60,000 پہ آیا، آخر میں اس کو چیز ملی۔ اب آج چپکے سے جس نے بیچا تو اس کے پاس گئے کہ لاؤ 5,000 لاؤ، 55 50 کی بک رہی تھی ہم نے 60 کی بکوا دی تھی۔ تو فرمایا تناجش جائز نہیں ہے، تناجش میں کے چکر میں نہ پڑو، اور فرمایا ولا تباغضوا، اور تم لوگ آپس میں بغض نہ رکھا، بغض سے کوئی فائدہ نہیں، کچھ حاصل نہیں، ایک دوسرے سے محبتیں قائم کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور دیکھیے یہ سب چیزیں ایسی ہیں آپ اس پر عمل کرنے کی کم از کم کوشش کیجیے، آپ کوشش کریں گے اللہ کی یہاں سے مدد آئے گی، اور آپ کی بڑی مصیبتیں آپ کے دل سے آپ کے اعمال سے دور ہو جائیں گی۔ تو فرمایا تباغض نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھا کرو، برا نہ ایک دوسرے کے لیے سوچا کرو، اس لیے کہ یہ سب چیزیں آپ کے کسی فائدے کے نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ تحاسد، حسد، تباغض، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے دیتا ہے، کوئی کمی و زیادتی کرنا یہ اللہ کا تنہا حق ہے۔ آپ اگر حسد کر رہے ہیں تو اس کی چیز کم نہیں ہو جائے گی، آپ بغض رکھ رہے ہیں اس سے تو اس کی کوئی چیز کم نہیں ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ سب چیزیں سے کوئی فائدہ نہیں، ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہے۔ اور ولا تدابر، اور مقاطعہ نہ کرو آپس میں، بس لڑائی ہو بھی تو ایک لمٹ میں بیٹھنا، یہ نہیں کہ سب مہینوں ہو گئے بول چال بند ہے، مہینوں ہو گئے ایک دوسرے کی آنا جانا بند ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ کو ہرگز ہرگز پسند نہیں۔ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، کیونکہ اسلام جو ہے ایک پورا دستور حیات ہے، ہر چیز کی اس میں حل موجود ہے، ہر چیز کی اس میں ہدایات ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی چیز خرید چکا ہو تو پھر اس کی بے پر آپ زبردستی جا کر پیسے نہ لگائیں۔ ایک بلڈنگ بک گئی 10 لاکھ روپے کی، آپ گئے چپکے سے کہ بک چکی ہے لاؤ ہم ہی کسی طرح سے خرید لیں، کہیں گے بھائی 10 لاکھ 10,000 لے لو ہم کو دے دو۔ ارے بھائی صاحب 10 بک چکے ہیں اب نہیں ہم بیچیں، اچھا 20 لے لو، 10 لاکھ 20,000 لے لو ہم کو دے دو۔ ارے بھائی صاحب ہم بیچ چکے ہیں 10 کی، ارے نہیں 10 50 لے لو ہم سے، بڑھاتے جا رہے ہیں، بیکار ہیں۔ اب انسان ہے، معلومات دل میں آیا فالتو میں 10 20 50,000 لاکھ روپے ہمیں زیادہ ملنے، لاؤ اسی کے ہاتھ بیچتے۔ اب اس نے اگر اس کے ہاتھ بیچا تو بیچنے والا بھی گنہگار ہو گیا۔ اب ایک بار دفعہ ہم دے چکے ہو، کسی کو 10 کا دے چکے ہو، تو اب بلا وجہ 10 20 ہزار کے چکر میں اپنا ایمان نہ خراب کرو، اور ایسا شخص جو خریدنے گیا ہے یہ بھی اپنے بلا وجہ اپنے ایمان کو خراب کر رہا ہے، نہ اس کو یہ کرنا چاہیے نہ اس کو وہ کرنا چاہیے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے بن کر، بھائی بھائی بن کر اللہ کے بندے بن کر رہو، یہ نہیں کہ بس بلا وجہ کی چپقلشیں ہیں، بلا وجہ بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، یہ سب چیزیں نہ ہو۔ پہلے اللہ کا بندہ اپنے کو بناؤ، پھر بھائی بھائی بن کے آپس میں اتحاد کے ساتھ رہو، اسی کا حکم ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اور اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ولا یخذلہ، اور اس کو رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سازش کر اس کو رسوا کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تفریح اڑا رہے ہیں، ذلیل کرنے کے چکر میں اس کو ذلیل کر۔ ولا یحقرہ، اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ کوئی بھی مسلمان پیسے والا ہو یا غریب ہو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ولا یحقرہ، مسلمان اپنے بھائی کو حقیر نہ سمجھے، حقیر کوئی نہیں ہے، حقیر وہی ہے جو اللہ کے یہاں پیدل ہوگا، جہاں اللہ کے یہاں وہ جائے گا اور اس کے پاس نامہ اعمال میں کچھ، نامہ اعمال صالحہ میں کچھ نہیں ہوگا، وہ ہے ذلیل۔ دنیا میں کوئی ذلیل نہیں، پیسے سے عزت نہیں ہے، پیسے سے ذلت نہیں ہے،
یعنی پیسہ نہیں ہے تو آپ اس کو ذلیل سمجھیں، تو یہ گناہ عظیم ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا کہ کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ التقوی ہاہنا، اور آپ نے فرمایا تقوی کا تعلق دل سے، اور آپ نے پھر اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف، 3 بار اشارہ کیا۔ ارے بھائی کسی کو ذلیل نہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ حقیر و ذلیل وہی ہے جس کا دل خالی ہے اللہ کی یاد سے، اور مالدار وہی ہے جس کا دل اللہ کی یاد سے بالکل لبریز ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کی پتہ چلیں گی کہ کون ذلیل ہے اور کون عزت والا ہے۔ تو کسی کوئی بھی شخص اپنے بھائی کو ذلیل نہ کرے، ذلیل نہ سمجھے، اور اس کو حقیر نہ سمجھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ دل سے آدمی ذلیل اور حقیر اور عزت والا ہوتا ہے۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کسی بھی انسان کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ اب یہ دیکھیے کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ تم کیوں بولتے ہو ہمارے بارے میں؟ تمہاری اوقات ہے کچھ؟ تمہاری کوئی ہے بھی کوئی اوقات؟ یہ بولنے چلے ہو بس زبان کھلتا ہے، آئندہ نہ بولنا ہمارے بارے میں۔ تمہاری کوئی اوقات ہے بھائی؟ اوقات ہر انسان کی ہے، جو بھی انسان ہے اس کے اوقات ہے۔ عزت و ذلت، یہ زبان، یہ خراب زبان اگر آپ کی ہے، آپ اس طرح سے اگر ملتے ہیں تو آپ سے زیادہ خود حقیر کوئی نہیں، آپ سے زیادہ ذلیل انسان ہی کوئی نہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، ہر انسان برابر ہے، ہر مسلمان برابر۔ کیا مال سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، پیسے کا لینا دینا اس سے نہیں۔ عزت تو اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، ذلت بھی اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آدمی کسی کے نہ حقیر سمجھے نہ کسی کو ذلیل سمجھے، ہر ایک کو اپنا مسلمان، ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے اور عزت کے ساتھ پیش ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ارے بھائی ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو قابل احترام، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ ہر مسلمان، کوئی بھی مسلمان، اگر آپ کسی کے ساتھ غلط طریقے سے پیش آ رہے ہیں، آپ غلط معاملہ کر رہے ہیں، تو آپ خود برے ہیں، کوئی دوسرا برا نہیں، کیونکہ ہر شخص کے اوپر اللہ نے واجب کیا ہے احترام مسلم، ہر ایک کا احترام، ہر ایک کی عزت، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وعن ابي هريره ايضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے بھی راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، بدگمانی سے بچو، بدگمانی نہ کیا کرو۔ کسی کے بارے میں بری سوچ رکھنا خود اس کی برائی کی بات ہے۔ کوئی بھی شخص ہے، آپ اس کے بارے میں بلا وجہ ایک دماغ میں ایک تصور لے کے بیٹھے ہیں کہ وہ برا، بڑا بدتمیز آدمی، بڑا خراب آدمی، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں صحیح ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ بتا نہیں پائیں گے کیوں نہیں صحیح ہے، بس نہیں صحیح ہے، بس نہیں صحیح ہے۔ تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی کہ بس نہیں صحیح ہے، یہ تو بدگمانی ہے۔ آپ سے کہے گا بھائی کیوں بدگمانی قائم کرتے ہو، یہ بدگمانی کیوں اپنے دل میں لاتے ہو؟ تو اچھا یہی کہ بدگمانی کو دل سے دور کر دو۔ فرمایا فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، یہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی چیز نکلتی ہے۔ کسی کے بارے میں آپ نے تصور کر لیا اور بعد میں پتہ چلا کچھ بھی نہیں تھا، ڈھول کا پول تھا، بالکل کچھ بھی نہیں تھا، بلا وجہ آپ کے دل میں رکھے ہوئے تھے یہ بدتمیز آدمی ہے، برا آدمی ہے، چور آدمی ہے، گندا آدمی ہے۔ ارے بھائی کیوں بغیر دیکھے، بغیر تحقیق کے آپ کسی کے بارے میں بدگمانی اپنے دل میں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بدگمانی چھوڑ دو، جب تک کوئی چیز دیکھو نا
جب تک کسی کو کچھ کہو نا، اور جب کوئی چیز کسی کی دیکھ لو تو پھر ستر پوشی کر، پھر اس کے عیب پوشی کر، اس کے عیب پر پردہ ڈال۔ اگر اللہ کے یہاں آپ کو کچھ لینا ہے تو، اگر اللہ کے یہاں آپ کو کمائی کرنی ہے تو کسی کے عیب کو دیکھ کر اس پر پردہ ڈال، اس کے عیب پر پردہ ڈال۔ اور آپ اگر یہ کریں گے تو اس کا بہترین اللہ کے یہاں سے اجر ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں نہ رہے، کسی کی تجسس نہیں ڈھونڈے، سونگتے پھر کہیں سے کچھ مل جائے اور پھر سب سے جا کے بیان کر، پھر سب سے جا کر ادھر کان لگائیں ادھر کان لگائیں، ادھر یہی مزہ، یہی آپ کو انہی کاموں میں مزہ آتا ہے، ٹوہ میں لگنے میں، لا ان کی کچھ معلوم کرنے، لا ان کی جہاں دیکھا کچھ حساس مسئلہ دکھ رہا فوراً جا کے بیٹھ گئے سننے لگ گئے، اچھا یہ سب باتیں ہیں، جا کے 10 لوگوں سے لگایا، بڑا مزہ آیا صاحب، بالکل لگتا ہے کہ خوراک تازہ خوراک مل گئی بالکل بڑھیا۔ وَلَا تَحَسَّسُوا، اور نہ کسی کی، اور اسی طرح کسی کی عیب جو ہی نہیں کرنا، کسی کے عیب کسی کے اوپر نہیں لگانا چاہیے۔ اور وَلَا تَنَافَسُوا، اسی طرح تنافس میں نہیں پڑنا چاہیے، انہوں نے ایسا کیا ہے ہم اس سے آگے کریں گے، انہوں نے یہ والی گاڑی لیا ہم اس سے مہنگی والی لیں گے، انہوں نے 1 منزلہ مکان بنایا ہم 2 منزلہ بنائیں گے، انہوں نے اس طرح سے کیا ہے ہم ٹائر عمدہ والے لگوائیں گے، انہوں نے یہ والا روغن کیا ہے ہم اس سے اچھا والا کروائیں گے۔ بھائی کاہے کو مرے جا رہے ہو بھائی؟ تو فرمایا وَلَا تَنَافَسُوا، آپس میں تنافس کے چکر میں نہ پڑو، آپس میں جو اللہ نے جیسا تمہیں دیا ہے تم اس طرح سے، اور ظاہر ہے کہ راحت سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے، اچھا گھر مکان بنا رہے ہیں آپ تو اچھا گھر بنا سکتے ہیں، لیکن بے جا اسراف نہیں ہونا چاہیے اس میں، جو ضروری چیزیں ہیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، لیکن ایک دیکھ کر دوسروں کو، تو یہ فرمایا یہ صحیح نہیں ہے، آپ اپنے اعتبار سے اپنے آرام کو دیکھ کر اپنے حساب سے گھر بنائیے، اور دوسرے کو دیکھ کر اس میں یہ کیا ہے تو آپ اس سے زیادہ کریں گے، تو فرمایا ایسی سوچ ایسی ایک کام ما قبل امتوں کا ایسے ہی ہلاک و برباد کیا تھا، وہ تنافس ہی میں پڑے تھے۔ اور فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، اور آپس میں حسد نہ کریں، وہی بات آئی بلا وجہ اپنے کو جلا رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، اپنے سینے کو بھی جلا رہے ہیں، اپنے خون کو بھی جلا رہے ہیں، اپنے کاموں کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ جب آپ حسد کریں گے تو آپ کے کام کاج بھی متاثر ہویں گے، کمزوری جسم کو آنے لگے گی حسد کرنے کی وجہ سے۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، اور بغض نہ کریں آپس میں، وَلَا تَدَابَرُوا، اور مقاطعہ نہ کریں کسی سے پیٹ نہ موڑیں، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بھائی بن کر اللہ کے بندے بن کر بھائی کے اعتبار سے ہو جانا چاہیے، ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر کیا حق ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی سے جھگڑا کرے اور پھر بول چال 3 دن سے زیادہ بند کر کے رکھے، 3 دن سے زیادہ بول چال بند نہیں ہونا چاہیے، زیادہ اگر تگڑی لڑائی ہے تو بس 3 دن تک جو ہو، اس کے بعد پھر آدمی کے اندر ہمت ہونی چاہیے، معاف کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، درگزر کرنے کی، یہی سب چیزیں ہیں جو اللہ کے یہاں بڑی پسندیدہ ہیں۔ یہ کام تو چھوٹے دکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بڑی قدر و منزلت والے ہیں، اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ کام۔ وہ کون سے کام ہیں؟ عفو دلانے کو، ان میں ہمت دکھانی چاہیے، جھگڑا ہے جلدی جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا 3 دن سے زیادہ
آدمی کو مقاطعہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے یلتقیان کہ ملتے بھی ہیں، سامنا بھی ہو جاتا ہے، وہ آتے ہیں ہم جاتے ہیں، مواجہہ ہوتا ہے، سامنا ہوتا ہے، فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، ایک ادھر کنی کاٹ کے نکل جاتے ہیں، ادھر کنی کاٹ کے نکل جاتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی باتیں تھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو جھگڑے کو ختم کرنے کی ابتدا کرے، جو سلام کرنے میں پہل